نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مکتوب نمبر 36۔ شمس الدین خویشگی کے نام گناہ کے ظاہر اور باطن کے بیان میں تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ کو ترک کر دو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ اس لیے گناہ کے ظاہر اور باطن کے ترک کے ساتھ مکلف کیا ہے، تاکہ لوگ ان دونوں قسم کے گناہوں میں سے کسی ایک کے مرتکب ہو کر کفران نعمت نہ کریں، اور ہر دو طرح کے گناہ ترک کر کے ظاہر اور باطن کا شکر بجا لائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ ہو جس کو علماء ظاہر نے بیان کیا ہے، یعنی حرام اور مکروہ کا ارتکاب، اور باطنی گناہ سے مراد باطن کی توجہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف رکھنا اور ما سوی اللہ کے ساتھ محبت اور گرفتاری ہے۔ جو دل کے غیر اللہ کا گرفتار ہے اس سے خیر کی کیا توقع ہے؟ جو روح کے ما سوی اللہ کی طرف مائل ہے بارگاہ کبریائی میں ذلیل و خوار اور بے سر و سامان ہے۔ اہل اللہ کے نزدیک دل کی سلامتی اہم امور میں سے ہے اور روح کی نجات مقصد اول ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا اور قرب کے درجات تک پہنچنا، یہ سب ما سوی اللہ کی محبت اور دید اور دانش سے دل کے قطع تعلق پر موقوف ہے۔ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی، ایک گھر میں دو مہمان نہیں سماتے۔ اس بارگاہ میں خالص دین مطلوب ہے جس میں شرکت کی گنجائش نہ ہو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص دین ہی ہے۔ والسلام۔ یہ چھوٹا سا خط تھا، اس میں کافی ساری باتیں آ گئی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں نا، ادھر میرے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب شیخ سے بیعت ہوا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی بزرگوں سے بیعت ہو گئے ہیں تو اب کیا کرنا ہے جب کبھی کاروبار میں کوئی پریشانی آ جائے گی یا ملازمت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ بن جائے گا، اللہ نہ کرے، تو پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے، ان کو دعا کی درخواست کریں گے اور وہ پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں گے، تو اس سے کام چلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نہ کرے پھر جب کوئی مسئلہ بنے گا، گھر میں بنے گا، کاروبار میں بنے گا، دکان میں، ملازمت میں بنے گا، تو پھر پیر صاحب کے پاس چلے جائیں گے اور جا کے دعا کی درخواست کر دیں گے اور کوئی ذکر وظیفہ پوچھ لیں گے اور بس۔ یا جو ہے وہ اور کیا ہو گیا کہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جی گھر کے اندر بے برکتی ہے، کاروبار کے اندر بے برکتی ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، بیوی بات نہیں مانتی، یا جو ہے نا جی گھر سے جو ہے نا وہ بیماری نہیں جاتی، گھر کے اندر طرح طرح کے مسائل ہیں،
تو اب چونکہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں تو آپ دعا بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور کوئی تعویذ وغیرہ بھی دے دیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر پیری اور مریدی کا جو کنسیپٹ ہے وہ انہی 2 3 4 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ اور جب کسی کو پتہ لگتا ہے کہ مطلب جی یہ جو فلاں ہمارے خاندان میں جو صاحب ہیں یہ تو جی ماشاءاللہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو وہ پھر لوگ جو ہے وہ اس آدمی سے فرمائشیں شروع کر دیتے ہیں، یار تم اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہو تو تم بھی ہمیں اپنے پیر صاحب سے کوئی وظیفہ ہی لا دو، کوئی پڑھائی ہمیں ان سے پوچھ دو۔ تو یا کیا کرتے ہیں کہ لوگ عام طور پہ جو کچھ شہر سے باہر ہوتے ہیں، چونکہ حضرت جی کوئٹہ گئے ہوئے ہیں تو اب وہ شہر کے باہر سے جو ہے وہ میسج آ رہے ہیں کہ جی ان سے پڑھائی پوچھنی تھی، تو وہ پڑھائی آپ بتانے کے ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے، تو آپ وہ پڑھائی بتا سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں پیری اور مریدی یا شیخ سے بیعت ہونا، ٹھیک ہے اس کا مطلب یا مقصد صرف یہی رہ گیا ہے۔ پڑھائیاں پوچھ لیں گے، وظیفوں کا پتہ کر لیں گے اور جو ہے دعا کرا لیں گے، جب کہ جیسے ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی اور شہر کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فیصل آباد سے کسی خاتون کا فون آیا، تو وہ مجھے اپنے گھر کے مختلف جو افراد تھے ان میں کسی کو کوئی بیماری تھی، کسی کو کوئی بیماری تھی، کسی کو کوئی بیماری تھی، تو وہ اپنے گھر کے ان افراد کی جو ہے وہ بیماریوں کے بارے میں بتانے لگ گئی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بی بی آپ یہ جو بات کر رہی ہیں بیماریوں سے متعلقہ، یہ ڈاکٹر سے کرنے والی بات ہے، جبکہ میں تو ڈاکٹر ہوں ہی نہیں۔ تو پھر اس نے جو ہے کہتے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اس نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ جی گھر کے اندر جو ہے وہ شاید کوئی جنات کا بھی اثر ہے، اور ہمیں کچھ لگتا ہے کہ گھر کے اندر بے برکتی بڑی ہے، اور گھر کے اندر شاید کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ باتیں سن کے وہ بزرگ کہنے لگے کہ بی بی آپ یہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ کسی عامل کے ریلیٹڈ ہے، میرے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر کے افراد کی بیماریوں کا تذکرہ شروع کر دیا، پھر یہ گھر کے جو اس طرح کے مسائل کا تذکرہ شروع کر دیا۔ ان کا بی بی میں نہ تو ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے اور نہ میں نے کوئی عملیات کا کوئی کورس کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے میں نے انہیں بتایا کہ جی میں نے یہ اپنے شیخ سے جو بیعت کی تھی وہ تو اپنی روحانی اصلاح کے لیے کی تھی، اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کی تھی، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کی تھی، اپنے دل کی صفائی کے لیے کی تھی۔ تو خیر پھر کہتے ہیں کہ اس نے 1-2 باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ پیر صاحب اور حضرت صاحب سے جو تعلق یا بیعت یا پیری مریدی کا جو منتہا یا مقصود ہوتا ہے وہ چند پڑھائیوں تک محدود رہ جاتا ہے اور چند وظیفے اور تسبیحوں کے پوچھنے تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو بیعت ہونا ہے، تزکیے کی محنت ہے، یہ اصل میں اس لیے ہوتی ہے کہ اب اس کو ہم تصوف بھی کہہ لیتے ہیں، طریقت بھی کہہ لیتے ہیں، تزکیہ بھی کہہ لیتے ہیں، علم الاحسان بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب اور مقصد بیعت ہونے کا، شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہمارے جسم کے ظاہر کے متعلق ہیں، اور وہ احکامات ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ احکامات کرنے سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو کچھ چیزوں سے رکنے سے اور بچنے سے تعلق رکھتے ہیں۔
اب جو ہمارے ظاہر کے متعلق جو کام ہمارے اوپر کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ شادی کا کرنا ہے، کاروبار کا کرنا ہے، تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے دین کے اندر کچھ کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر دین کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ظاہر سے متعلق ہیں، اور ان سے بچنا اور رکنا ہمارے لیے فرض ہے۔ جیسے جھوٹ بولنے سے بچنا یہ فرض ہے، اور رشوت لینے دینے سے بچنا یہ فرض ہے، اور سود کے کاروبار سے بچنا یہ فرض ہے، اسی طرح سے زنا سے بچنا یہ فرض ہے، اسی طرح چوری سے بچنا یہ فرض ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دینے سے بچنا یہ فرض ہے، اور غیبت سے بچنا یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح سے دین کے اندر جو ہمارے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں، ان میں کچھ کرنے سے متعلق ہے، کچھ بچنے سے متعلق ہے۔ تو جو دین کے اندر احکامات ہمارے ظاہر سے متعلق کچھ کرنے کے اور کچھ بچنے کے ہیں، ان کو علمی طور پر یا تزکیے کے طور پر جو ہے نا وہ اس کو فقہ ظاہر کہہ لیا جاتا ہے، فقہ ظاہر بھی کہہ لیا جاتا ہے یا شریعت بھی کہہ لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے دین کے احکامات ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء کے متعلق ہیں، اسی طرح سے دین کے کچھ احکامات ہمارے باطن، ہماری روح اور ہمارے دل سے بھی متعلق ہیں۔ جیسے جسم کے ظاہری اعضاء کے اعتبار سے کچھ چیزیں کرنے کے اعتبار سے ضروری تھیں جو فرض اور واجب کا درجہ رکھتی تھیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن سے رکنا فرض تھا، جن کو نہ کرنا ضروری تھا، جن سے بچنا فرض تھا۔ اسی طرح سے جو ہمارا باطن، ہمارا دل، ہماری روح ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو کرنا یا جن کو حاصل کرنا وہ فرض اور واجب کے درجے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا، یہ فرض اور واجب کے درجے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اخلاص کا حاصل کرنا، اور پھر تقوی کو حاصل کرنا، اور صبر کے موقع پہ صبر کرنا، شکر کے موقع پر شکر کرنا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے بھی حالات آ جائیں، ناگواری کے ہیں، مصیبت کے ہیں، تنگی کے ہیں، غربت کے ہیں، پریشانی کے ہیں، فاقے کے ہیں، مالی اعتبار سے پریشانی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حالات کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی اور خوش رہنا یہ واجب ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں جو ہمارے باطن سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا حاصل کرنا، ان پر عمل کرنا واجب کے درجے میں ہے۔ اور اسی طرح سے باطن کے متعلق کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بچنا فرض ہے اور جن کو کرنا حرام ہے۔ جیسے ظاہر کے اعتبار سے ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں، جوئے کو حرام سمجھتے ہیں، جھوٹ کو حرام سمجھتے ہیں، زنا کو حرام سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے چوری چکاری کو حرام سمجھتے ہیں، غیبت کو حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے دین کے کچھ احکامات ہمارے باطن، ہمارے دل، ہماری روح کے متعلق ایسے ہیں جن کو کرنا یا جن کے اندر مبتلا ہو جانا وہ حرام کے درجے کا گناہ ہے۔ جیسے انسان کے اندر غصے کا ہونا یہ حرام ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر حسد ہو یہ بھی حرام ہے،
اسی طرح انسان کے اندر حرص ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بخل ہو، جہاں پہ مال خرچ کرنا ضروری ہے وہاں پر مال خرچ کرتے ہوئے تنگی ہو دل کے اندر، یہ چیز بخل کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے دل کے اندر تکبر کا ہونا یہ حرام ہے، دنیا کی محبت کا ہونا یہ حرام ہے، اور دل کے اندر ریاکاری کے جذبے کا ہونا حرام ہے۔ تو جیسے ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء کے متعلق کچھ احکامات کرنے کے تھے، کچھ بچنے کے تھے، اسی طرح سے ہمارے دین کے اندر کچھ احکامات ہمارے باطن اور روح اور دل کے متعلق ایسے ہیں جن کو کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور کچھ ہمارے دین کے اندر باطن کے متعلق احکامات ایسے ہیں جو حرام تک کا جو ہے نا وہ درجہ رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کو تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کے موقع پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے صبر کے موقع پہ صبر کا کرنا بھی اسی طرح فرض ہے، جس طرح سے نماز کے موقع پہ نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا تقوی ہو، یہ بھی فرض ہے۔ جس طرح حج کے موقع پر حج کا کرنا فرض ہے، اسی طرح سے شکر کے موقع پر شکر کا کرنا بھی فرض ہے۔ تو آسانی کے لیے جیسے جو ہمارے باطن کے متعلق ہمارے دین کا حصہ ہے، شریعت کا جو حصہ ہے، اس کو فقہ باطن بھی کہہ لیا جاتا ہے، یا اس کو طریقت کا نام بھی دے لیا جاتا ہے۔ جیسے جو دین کے احکامات انسان کے ظاہر کے متعلق ہوتے ہیں ان کو شریعت کہہ لیا جاتا ہے آسانی کے لیے، اور جو ہمارے دین کے احکامات ہمارے باطن کے متعلق ہیں ان کو آسانی کے لیے طریقت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں شیخ کی ضرورت کیوں ہے؟ اب اس میں اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑ گئی تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے شیخ سے دعا کا تو کہتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا اور کوئی مسئلہ مسائل بن گئے تو شیخ سے ظاہر ہے بندہ بات تو کرتا ہی ہے، لیکن پیری اور مریدی اور بیعت ہونا اور تصوف کو اسی کے اندر منحصر یا مقید کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ابھی ایک چیز ہوتی ہے انسان کے باطن سے متعلق، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ دل کے اندر ہو یہ حرام ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو چیز ہمارے باطن میں دل کے اندر موجود ہونی چاہیے، تکبر تو نہیں ہونا چاہیے، جو چیز موجود ہونی چاہیے اس چیز کا یا اس صفت کا نام ہوتا ہے استغنا۔ اب تکبر کا دل کے اندر ہونا حرام ہے، استغنا کا ہمارے باطن کے اندر دل کے اندر ہونا واجب ہے۔ اب انسان کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ میں یہ جو معاملہ کر رہا ہوں یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ اب استغنا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، انسان کسی کے مال سے متاثر نہیں ہوتا، انسان کسی کے عہدے سے متاثر نہیں ہوتا، انسان کسی کے بہت زیادہ بینک بیلنس سے یا اس کے دنیاوی ساز و سامان سے متاثر نہیں ہوتا، اس کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کا نام ہوتا ہے استغنا۔ جبکہ تکبر میں بھی یہی ہوتا ہے تقریباً، کہ انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو سمجھتا کچھ نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنے برابر کا نہیں سمجھتا۔ تو اب ان دونوں چیزوں میں کیسے فرق ہوگا کہ میں یہ جو معاملہ کر رہا ہوں یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ تکبر کا ہونا حرام ہے اور استغنا کا ہونا واجب ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے شیخ سے تعلق کی، شیخ کی صحبت میں رہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے باطن سے متعلق ایک چیز ہوتی ہے تحدیث نعمت، اس کو کہا جاتا ہے۔
تحدیث نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو بھی ظاہری یا باطنی اعتبار سے اس کے اوپر فضل فرمایا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو عام کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس فضل اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر لوگوں میں بیان کرنا، یہ چیز واجب ہے کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ جیسے اکثر لوگ ہم کہہ لیتے ہیں نا کہ جی میں یہ بات الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے جو ہے میری تہجد کا ناغہ نہیں ہوا، تو اس کے بالمقابل تحدیث نعمت کے بالمقابل ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تعلی۔ اب جب انسان کے باطن کے اندر وہ صفت ہوتی ہے تعلی کی، تو اس وقت میں انسان زبان سے تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ تو اللہ کا میرے اوپر فضل ہے اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے اور یہ تو اللہ کا کرم ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو کسی اہل بھی نہیں تھا، میں تو بالکل کسی قابل نہیں تھا۔ زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہوتی ہے کہ کمال تو میرا ہی ہے، فن تو میرا ہی ہے۔ تو تحدیث نعمت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے بالمقابل جو تعلی ہے یہ حرام ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت، کسی فضل کو اپنا کمال سمجھ کے بیان کرے، اور یہ بڑی باریک چیز ہوتی ہے۔ اس میں جیسے ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جب بیان فرمایا کرتے تھے تو ان کا بیان ہمارے جیسا تو ہوتا نہیں تھا کہ وہ 3600 کتابیں پہلے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ وہاں سے پکڑ لیا، کچھ وہاں سے پکڑ لیا، کچھ وہاں سے پکڑ لیا، اور ایک متنجن بنا کے پیش کر دیا، اور لوگوں کی نظر میں اپنی جو حضرتی ہے اس کو مزید پختہ کر دیا۔ تو ان کا جو بیان ہوتا تھا وہ الہامی ہوتا تھا۔ تو ان کے جو خطبات حکیم الامت چھپے ہوئے ہیں تو بیان سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہاں پہ بیان ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی 3.5 گھنٹے کا بیان تھا، اس میں اتنے علوم ہوتے تھے، اتنا قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم، تو عجیب ان کا بیان ہوتا تھا، عجیب ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے بیان کر رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے کافی لوگ سامنے تھے، بیان کرتے کرتے یہ فرمایا کہ الحمدللہ ابھی میں جو آپ کو بات سنانے لگا ہوں یہ آپ نے الحمدللہ اس سے پہلے کسی سے نہیں سنی ہوگی، اور اللہ کے فضل سے دین کی کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ یہ علم اللہ نے اس وقت میرے دل پر القاء فرمایا ہے، اور میں اس بات کو تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ تو اتنی بات جب انہوں نے کہی تو ممبر پر بیٹھے بیٹھے ہی وہ خاموش ہو گئے، جیسے ایک آدمی سر جھکا کے نا کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ سوچتے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے خاموشی سے، تو پھر انہوں نے نا اونچی آواز سے نا 3 بار کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے جب آپ لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ جی میں آپ کو ابھی یہ بات بتانے لگا ہوں، اللہ نے مجھے ہی القاء فرمائی ہے، اس سے پہلے آپ کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہوگی، کسی سے سنی نہیں ہوگی، اور میں اس بات کو تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمانے لگے میں نے جب یہ باتیں کہیں تو کہہ کے دل میں جھانکا، تو دل میں جب جھانک کر دیکھا تو وہاں پر تحدیث نعمت کا تو چکر ہی نہیں تھا، اپنا کمال سمجھ کر میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانے لگا تھا، اپنا فن سمجھ کر، اپنا کمال سمجھ کر میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانے لگا تھا۔ تو جیسے پھر فرمایا کہ میں نے جو 3 دفعہ استغفر اللہ اونچی آواز سے کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گناہ پوشیدہ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے، اور جو گناہ میں نے آپ اتنے سینکڑوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کیا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کیا ہے، تو جو گناہ اعلانیہ ہو اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔
تو اب یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات ہو رہی ہے یا تعلی کے طور پہ بات ہو رہی ہے؟ اسی طرح سے جو تکبر کا معاملہ ہو رہا ہے یا استغنا کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے ایک ہوتی ہے تواضع، ایک ہوتی ہے ذلت نفس۔ اب ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے۔ اب جو تواضع ہے یہ دل کی ایسی صفت ہے جس کا دل کے اندر ہونا فرض اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو ناچیز سمجھے، کچھ بھی نہ سمجھے، گناہ گار سمجھے، دوسرے لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھے، اپنے سے نیک سمجھے، اپنی نیکیوں کو تھوڑا جانے اور اپنے گناہوں کو بہت زیادہ جانے، تو یہ تواضع کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز کا ہونا ضروری ہے انسان کے اندر، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے ذلت نفس۔ اب اپنے آپ کو اتنا گرا دینا، اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا میں بڑا گناہ گار اور میں ایسے اور میں ویسے اور میں یہ اور میں وہ، تو تواضع کا ہونا فرض ہے، ذلت نفس میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا یہ حرام ہے۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے منکسر سا بنا کے پیش کرنا، اپنے آپ کو بڑا متواضع سا بنا کے پیش کرنا، یہ حرام ہے، اس کو کہتے ہیں ذلت نفس۔ تو اب یہ کیسے تمیز ہوگی کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں، یہ تواضع ہے یا ذلت نفس ہے، یا یہ تحدیث نعمت ہے، یا یہ تعلی ہے، یا یہ تکبر ہے، یا یہ استغنا ہے؟ تو شیخ کے ساتھ تعلق کی جو ضرورت ہے نا، وہ ان چیزوں میں تمیز پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ شیخ کی صحبت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کے دل کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، انسان کا جو دماغ اور دل ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی صلاحیت اور اتنا اس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ جیسے میرے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے میرے ساتھ کچھ دیہاتی سفر کر رہے تھے، تو ٹرین میں جب کھانے کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنے جو کھانا تھا وہ کھول کے رکھ لیا ٹرین کے اندر کھانے کے لیے، تو انہوں نے مجھے متواضعاً یعنی تواضع کے طور پر کہا کہ مولوی صاحب آ جاؤ، کچھ گو موت ہمارے ساتھ تم بھی کھا لو، گو موت ہمارے ساتھ تم بھی کھا لو۔ تو وہ اپنا سادہ سا کھانا تھا جو دیہاتی لوگوں کا ہوتا ہے، اچار تھا، کچھ روٹیاں تھیں 2-3 دن پرانی، تو وہ اس کو تواضع کے طور پر اس کھانے کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو وہ گو موت کہہ رہے تھے۔ تو اب یہ تواضع کا معاملہ ہو رہا ہے یا ناشکری کا معاملہ ہو رہا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے۔ تو اصل میں شیخ کے ساتھ تعلق کا مقصود یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہے نا کہ جیسے ایک گلاب کا پھول لایا جائے اور ایک چنبیلی کا پھول لایا جائے، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ دانشور اور فلسفی بٹھا دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ بھئی تم گلاب کے پھول کی خوشبو کیسی ہوتی ہے اس کو بھی ڈیفائن کرو، اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو کیسی ہوتی ہے اس کو بھی ڈیفائن کرو۔ تو ساری دنیا کے دانشور فلسفی مل کے ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا دیں تو وہ کسی کو گلاب کے پھول کی خوشبو کیسی ہوتی ہے اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو کیسی ہوتی ہے اس کا فرق نہیں سمجھا سکتے۔ اس آدمی سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ دیکھو یہ چنبیلی کا پھول بھی پڑا ہے، گلاب کا پھول بھی پڑا ہے، پہلے یہ کرو گلاب کا پھول اٹھاؤ، اس کو سونگھو، وہ کہے گا سونگھ لیا، اس کو اب رکھ دو۔ اب اسے کہا جائے گا اب چنبیلی کا پھول اٹھاؤ، اب اس کو سونگھو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ساری دنیا کے دانشور اس کو نہیں سمجھا پائیں گے، تو جب وہ خود عملی طور پر اس تجربے سے گزر جائے گا تو وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا۔ یا اس کی دوسری مثال ایسی ہوتی ہے کہ گڑ بھی میٹھا ہوتا ہے، آم بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اب سارے فلسفی بٹھا دیے جائیں، ان کو کہا جائے کہ جی آپ یہ گڑ کی مٹھاس کو بھی ڈیفائن کرو اور آم کی مٹھاس کو بھی ڈیفائن کرو، اس بندے کو سمجھاؤ، تو وہ نہیں سمجھا پائیں گے۔ اسے کہا جائے گا کہ بھئی یہ گڑ پڑا ہے اور یہ آم پڑا ہے، پہلے گڑ کھاؤ پھر آم کھاؤ۔
تو جب تم گڑ بھی کھا لو گے، آم بھی کھا لو گے، تو تم گڑ اور آم کے ذائقے سے حقیقی طور پہ واقف ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح سے یہ تکبر کیا ہوتا ہے، استغنا کیا ہوتا ہے، تواضع کیا ہوتی ہے، ذلت نفس کیا ہوتی ہے، تحدیث نعمت کیا ہوتی ہے، تعلی کیا ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک انسان ان پہ بیان کرتا رہے، ٹھیک ہے نا، ان کو لوگوں کو سمجھاتا رہے، ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہے، اس کے بارے میں کتابوں کے اندر پڑھتا رہے، تو پھر بھی انسان کے سامنے ان چیزوں کی صحیح، حقیقی اور سچی تصویر نہیں آتی۔ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنے شیخ کی صحبت میں رہنا شروع کرو، تو اب وہ شیخ کی صحبت میں رہ کر شیخ کی تواضع دیکھے گا، تو اس کو تواضع حقیقی طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ اور جب وہ اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر مالداروں سے، دنیاوی چیزوں سے اور دنیا داروں سے اور عہدے داروں سے استغنا کی کیفیت دیکھے گا، تو پھر اس کو تکبر بھی سمجھ آ جائے گا کیا ہوتا ہے، اور استغنا کا فرق بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو عملی طور پر جب انسان کسی کے پاس رہتا ہے، کسی کے ساتھ رہتا ہے، اور عملی طور پر جب وہ اپنے شیخ سے ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے، ان چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس کو لمبے چوڑے نہ کوئی لیکچر دینے کی یا سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود اپنے شیخ کے اندر یہ چیزیں دیکھتا چلا جاتا ہے۔ کہ جیسے لوگ ہیں وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے تو یہ کیا اور میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ صفت، یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہم چوں کے دیگرے نیست، جیسے ہم ہیں ویسا اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں ہم چوں ماں ڈنگرے نیست، کہ جیسا میں ڈنگر ہوں نا ویسا ڈنگر کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ اپنے شیخ کو دیکھے گا کہ یار شیخ صاحب جو ہیں یہ اپنے احوال کو کتنا چھپاتے ہیں، اپنی کیفیات کو کتنا لوگوں سے چھپاتے ہیں، کبھی اپنے خواب نہیں بیان کرتے، کبھی اپنے کشف نہیں بیان کرتے، کبھی اپنے جو ہے وہ مراقبوں کے اندر کے جو مشاہدات کو نہیں بیان کرتے، اپنے بارے میں کبھی تعریفی کلمات نہیں کہتے، تو اس کو خود بخود سمجھ آئے گی کہ یار تواضع کیا ہوتی ہے، اور نفس کا مٹا ہوا ہونا کیا ہوتا ہے، اور نفس کا فنا ہوا ہونا کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ آخری بات ہے نا کہ جیسے یہ ہمارے مولانا تھے نا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے یہ پوچھا تھا کہ جی آپ تو ماشاءاللہ ایسے عالم تھے کہ اب یہ بھی صرف یعنی کہتے ہیں نا ارلی 20s میں تھے، یعنی ابھی ان کی 20 21 22 سال کی عمر تھی، تو یہ تھانہ بھون کے اندر ایک ہوتے تھے شیخ محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بہت بڑے اونچے درجے کے عالم بھی تھے، مناظر بھی تھے۔ تو یہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 20 22 سال کے تھے، تو یہ 20 22 سال کی عمر میں شیخ محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے گئے تھے۔ جب ان کی پہلی ملاقات اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی وہیں ہوتے تھے، تو ایک ہی خانقاہ میں تینوں حضرات بیٹھا کرتے تھے۔ تیسرے تھے حافظ محمد ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کو اس دور میں اقطاب ثلاثہ کہا جاتا تھا، 3 کتب، تینوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی اگر، اور یہ جو تھے نا حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر تو کوئی دین کا، فقہ کا، قرآن حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ شیخ محمد تھانوی صاحب بیٹھے ہیں وہاں چلے جاؤ، اور اگر بیعت ہونا ہے، روحانیت سیکھنی ہے، تو وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اور اگر حقہ پینا ہے تو یار لوگوں کے پاس آ جاؤ، کیونکہ وہ حقہ پیتے تھے کبھی کبھار۔ تو اس طرح کے لوگ تھے۔ تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو 20 22 سال کی عمر میں اتنے بڑے عالم کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے تھے، اتنی بڑی یعنی علمی ان کی حیثیت تھی۔ تو ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ جی آپ کو تو اللہ نے اتنا علم دیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ علمی اعتبار سے تو خود ماشاءاللہ آپ ایک پہاڑ تھے، تو آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو خود عالم بھی نہیں تھے، عالم نہیں تھے آپ کے شیخ، تو آپ ان کے پاس کیا لینے گئے؟ تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک آدمی ہے
وہ اس کے پاس اس چیز کا بہت زیادہ علم ہے کہ دنیا کے اندر بادام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر بادام کی مختلف قسموں کے کیا کیا ذائقے ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر کس کس ملک اور کس کس خطے کے اندر کس کس قسم کا بادام پایا جاتا ہے، اور وہ بادام کے جو ہے نا وہ مختلف نسخے بنانے بھی جانتا ہے، بادام کو مختلف دوائیوں کے اندر کیسے استعمال کرنا ہے وہ اس کے طریقے بھی جانتا ہے، اور بادام کو غذائی اعتبار سے کیسے استعمال کرنا ہے، غذائی اعتبار سے بادام سے زیادہ نفع اور فائدے کیسے اٹھانے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جانتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر بادام کے اوپر جتنی بکس شائع ہو چکی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھ چکا ہے، لیکن اس نے کبھی زندگی میں بادام کھایا نہیں۔ تو کہنے لگے اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے کہ جس کو یہ نہیں پتہ کہ پوری دنیا کے اندر کتنا کتنا بادام دنیا کے کس کس خطے میں، دنیا کے اندر کس کس قسم کا کس کس ذائقے کا پایا جاتا ہے، اور دوائیوں کے اندر بادام کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور غذا کے اعتبار سے جو ہے وہ بادام کے کیا کیا خواص ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں جانتا، مگر صبح دوپہر شام مٹھی بھر بھر کے بادام کھاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے تم یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ وہ جو بادام کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ریسرچ رکھتا ہے، بڑا ایک اتھارٹی ہے جناب، بڑے اس کے پاس معلومات ہے، وہ بندہ افضل ہے، یا جو صبح دوپہر شام بادام کھاتا ہے وہ افضل ہے؟ تو اس نے کہا جی ظاہر ہے جو بادام کھاتا ہے وہ افضل ہے۔ تو اس طرح کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہم نے جتنا کچھ قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں پڑھا ہوا تھا وہ عملی طور پر ہماری زندگی میں نہیں تھا، وہ عملی طور پر زندگی میں تھا تو ہمارے جو شیخ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں تھا۔ اگرچہ انہوں نے بہت لمبی چوڑی تحقیقات نہیں پڑھی ہوئی، بہت لمبی تفاسیر کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، اور حدیث کی بڑی بڑی شروحات کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، لیکن قرآن جو کرنے کو کہتا ہے، جس سے رکنے کو کہتا ہے، حدیث جو کرنے کو کہتی ہے، حدیث جس سے رکنے کو کہتی ہے، وہ شخصیت ان ساری کی ساری چیزوں کی جامع ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہماری مثال یہ تھی کہ ہمیں بادام کے بارے میں معلومات تو ساری تھی، لیکن ہم نے وہ بادام کبھی کھایا نہیں تھا۔ تو جب ہم حضرت اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بادام کی مٹھی بھری اور ہمارے منہ کے اندر رکھ دی، تو پھر ہمیں ان علوم کی حقیقت حاصل ہو گئی۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے اصل میں شیخ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، ورنہ تو یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ایک دفعہ جاوید حسین شاہ صاحب نے ایک فارسی کا شعر پڑھا تھا، وہ مجھے شعر تو نہیں اب یاد، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا، اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا اردو میں، وہ یہ فرماتے تھے کہ چند گدوں کے کہنے سے تم عیسیٰ یعنی بزرگ نہیں بن سکتے، چند گدوں کے کہنے سے تم عیسیٰ یعنی بزرگ نہیں بن سکتے، اپنے ظاہر باطن کو کسی صاحب دل کے آگے پیش کرو، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم بزرگ ہو کہ گدھے ہو۔ اس طرح ہم اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلے داروں میں تھوڑا سا لوگوں کی نسبت دین کے قریب زیادہ ہو گئے، نماز نفل زیادہ پڑھنے شروع کر دیے، ذکر تسبیحیں زیادہ کرنی شروع کر دیں، تو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے ہمیں دیندار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں جناب اللہ والا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو انسان کے اوپر اس کے اپنے عیب کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بچے نے پیپر دیا، وہ اس نے پیپر کے اندر اپنی عقل سمجھ کے مطابق سارا کچھ ٹھیک لکھا، لیکن جب وہ پیپر ایگزامینر کے ہاتھ میں گیا تو ایگزامینر نے پھر اس میں غلطیاں نکالی اور لال اس کے اوپر نشان لگائے ریڈ پینسل کے ساتھ، اس میں تو یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا۔ پھر جب وہ پیپر چیک ہو کر دوبارہ اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں آتا ہے تو اسٹوڈنٹ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعی یار یہ جن چیزوں کو میں نے صحیح سمجھ کے لکھا تھا یہ صحیح نہیں، غلط تھی۔ تو پتہ کب چلا؟ جب وہ پیپر پرکھنے والے کے ہاتھ میں گیا،
اس نے پرکھ کر بتایا کہ بھی جس کو تم صحیح سمجھ رہے تھے نا یہ غلط تھا۔ تو اسی طرح سے شیخ کی صحبت میں رہنے کی برکت سے انسان کے اوپر اپنے عیب اور اپنی کمیاں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اب یہ بن گیا ہوں وہ بن گیا ہوں، تو وہ انسان کے اندر سے چیز نکل جاتی ہے۔ اس میں ایک آخری بات ہے کہ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جیسے ایک بادشاہ تھا، اس نے حجامت بنوانی تھی، کہا کہ جی حجام کو بلاؤ، تو حجام کو جب بلایا گیا تو بادشاہ سلامت جو تھے وہ اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ تو اب جو حجام تھا اس نے کہا کہ جی انشاءاللہ میں بادشاہ سلامت کی حجامت کروں گا، اور ایسی طرح سے کروں گا کہ بادشاہ سلامت کی نیند میں خلل نہیں آئے گا۔ تو اب وہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں تخت کے اوپر، اور جو حجام ہے اس نے اپنا وہ جتنا اس کا وہ حجامت تھی سارا کچھ کیا کرایا، اور خاموشی سے وہ چلا بھی گیا کام کر کے۔ اب جب بادشاہ سلامت کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جی بال بھی کوئی نہیں اور صفائی ہر طرف اور حجامت بھی ہوئی پڑی، تو بڑا خوش ہوا کہ جی کیسا یار کمال کا حجام ہے، یہ کیسی اس کے ہاتھ میں صفائی ہے، اس نے تو کمال کر دیا۔ تو اب اس نے کیا کیا، بادشاہ نے اس حجام کو اپنے ملک کے اندر رئیس الحلاقین کا لقب دے دیا، رئیس الحلاقین کا لقب دے دیا۔ اب جو پورے ملک کی حجام برادری تھی اب وہ بڑی خوش کہ جناب دیکھو جی ہمارے جو ہے وہ پیٹی پرا تھا، ہمارا بھائی ہے جناب، اس کو جو ہے نا وہ رئیس الحلاقین کا جو ہے وہ بادشاہ نے لقب دے دیا، اور بڑی عزت افزائی ہوئی اور بڑا کمال ہوا، کیا بات ہے۔ لیکن وہ جو حجام تھا وہ کوئی اتنا خاص خوش نہیں تھا۔ تو اس کو جو اس کی حجام برادری کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یار ہم جتنے خوش ہیں تم کیوں خوش نہیں ہو، تمہیں اتنا بڑا عہدہ ملا، اتنا بڑا تمہیں اسٹیٹس ملا، تمہیں اتنا بادشاہ نے انعام دیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تو وہ جو حجام نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر میرے رئیس الحلاقین ہونے کا لقب مجھے کوئی حجام دیتا جو میرے فن اور میرے کام کی باریکیوں اور اونچ نیچ سے واقف تھا تو وہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ تو اب جس نے مجھے رئیس الحلاقین کا لقب دیا ہے نا وہ تو حجامت کی الف بے سے واقف نہیں ہے، اس نے تو کبھی کینچی نہیں ہاتھ میں پکڑی، اس نے تو کبھی پتہ نہیں اپنے سر کے بالوں میں کنگھا بھی کبھی خود کیا کہ نہیں کیا، تو اس کو کیا پتہ حجامت کیا ہوتی ہے اور حلاقین کا رئیس کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے نا انسان اپنے آپ کو تھوڑی سی عبادت کر کے، تھوڑا ذکر مراقبوں میں بیٹھ کے اور لمبے لمبے سجدے کر کے نا کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لوگ بھی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، لوگ بھی دعائیں کرانی شروع کر دیتے ہیں، جی تم تو ماشاءاللہ ولی ہو گئے، بزرگ ہو گئے، جی ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو، حالانکہ اس کے پلے کاکھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، نظر بھی قابو میں نہیں ہوتی، سوچ بھی قابو میں نہیں ہوتی، تنہائی بھی پاک نہیں ہوتی، زبان بھی پاک نہیں ہوتی، اور کتنے سارے انسان ظاہری باطنی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیخ کے ساتھ جب انسان اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی برکت سے انسان کبھی اپنے آپ کو نا کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بھائی مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔